بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے دوران منا جانے سے پہلے صفا مروہ کی سعی کی جا سکتی ہے؟ جی جناب، حج کی سعی پہلے بھی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ میں یورپ میں بچوں کے ساتھ رہتی ہوں، یعنی وہاں کوئی کام وغیرہ کرتی ہیں کسی کمپنی وغیرہ میں، تو وہاں بچے ہوتے ہیں، تو بچے کبھی حرام کھانا بھی کھاتے ہیں۔ اگر وہ کپڑوں پہ لگ جائے تو ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، جو مردار کا گوشت ہے نا، جو ذبح نہ کیا گیا ہو، اس کا گوشت ناپاک ہوتا ہے، تو وہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری ہے۔ میرے شوہر نہ ہی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی طلاق دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے خلا مانگو گی تو میں تمہیں طلاق دوں گا۔ میں اپنی طرف سے تمہیں طلاق نہیں دوں گا، جبکہ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس مسئلے کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا، وہ اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ میرے بھائیوں کا کہنا ہے کہ ہم اس شرط پر خلا مانگنے کے لیے تیار ہیں کہ وہ ہماری بہن کو شادی میں جو زیور گفٹ ملا ہے وہ ہماری بہن کو دینا ہوگا۔ کیا اس صورت میں میرے لیے وہ زیور لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ میں نے سنا ہے کہ خلا مرد کی شرطوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہم فسخ نکاح کرواتے ہیں تو اس صورت میں مہر اور گفٹ والے زیور میرے ہوں گے یا وہ شوہر کو دینے ہوں گے، اور 1 سال سے میں اپنے میکے میں ہوں۔ اگر مجھے طلاق ہوتی ہے تو اس صورت میں میری عدت کا کیا حکم ہوگا؟ شوہر تو مجھے ابھی نہیں رکھ رہا، تو طلاق کے بعد کیسے رکھے گا؟ اگر وہ اپنے گھر نہ رکھے تو کیا میں عدت کا خرچہ مانگ سکتی ہوں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، جو شوہر بیوی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے واجب حقوق ادا نہ کر رہا ہو، اس کو وقت نہ دے رہا ہو، نان نفقہ نہ دے رہا ہو، تو اس پر واجب ہے کہ خود سے بیوی کو بیوی کے مطالبے پہ طلاق دے۔ اور اگر بیوی مطالبہ یعنی کرتی ہے نا، خلا مانگ رہی ہے، تو شوہر پر لازم ہے کہ یا تو پورے حقوق دے، پراپر طریقے سے بیوی بنا کے رکھے، یا پھر بیوی کے مطالبے پہ اس کو چھوڑے۔ ایسی صورت میں شوہر کے لیے بیوی سے مہر مانگنا یا جو گفٹ بیوی کو مل چکے ہیں وہ واپس لینا حرام اور ناجائز ہے۔ تو اب آپ نے چونکہ شوہر سے مطالبہ کیا ہے خلا کا، تو یہ مطالبہ خلا کا اگر آپ نے بلا وجہ کیا ہوتا، یعنی شوہر حقوق ادا کر رہا ہوتا مگر آپ کو کسی وجہ سے شوہر سے نفرت ہو گئی، آپ نہیں رہنا چاہتی، تو چونکہ پھر قصور آپ کی طرف سے تھا، تو ایسی صورت میں شوہر جب خلا دے گا تو پھر وہ مہر واپس لے سکتا ہے۔ وہ یہ مطالبہ کر سکتا ہے، بھائی مجھے مہر واپس دو اور میرے گفٹ جو میں نے دیے سب واپس کرو مجھے۔ لیکن اگر آپ کی طرف سے مطالبہ شوہر کی زیادتی کی وجہ سے، جیسے کہ آپ کے کیس میں جو آپ نے بتایا ہے کہ شوہر نہ رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ شوہر سے خلا لیتی ہیں اور شوہر خلا دینے پہ آمادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز آپ سے لے، کیونکہ ظالم اس میں شوہر ہے۔ بہرحال آپ نے تو جان چھڑانی ہے جیسے تیسے، وہ شوہر نہیں مان رہا تو آپ مہر دے کے جان چھڑائیں، جو گفٹ مانگ رہا ہے وہ بھی آپ دے دیں۔ یہ پھر رشوت کے حکم میں ہوگا کہ جیسے مجبوری میں رشوت دینا جائز ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے، اگر آپ غلطی پر نہیں ہیں، لینے والے کو گناہ ہوگا، تو ایسے ہی شوہر کے لیے ایسی صورت میں آپ سے جو مہر ہے یا اس کے علاوہ جو گفٹ وغیرہ وہ واپس مانگ رہا ہے وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ غلطی شوہر کی ہے۔ تو اس کو لازم ہے کہ وہ آپ کے مطالبہ پر بغیر کسی معاوضے کے آپ کو طلاق دے، اور جو آپ کے جتنا حق ہے مہر کا، نان نفقے کا اور یہ باقی چیزوں کا، وہ آپ کو دے۔ وہ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، آپ مجھے اتحیات اور درود ابراہیمی پڑھنے کا صحیح طریقہ بتا دیں، مجھے اس میں بہت کنفیوژن ہے۔ درود میں کوئی محمدین کہتا ہے، کوئی محمد کہتا ہے، کوئی محمدین دیون کہتا ہے، پتہ نہیں آپ نے انگلش میں لکھا ہے کیا ہے۔ برائے مہربانی فرما دیجیے کہ تاکہ نماز میں غلطی نہ ہو۔ بھائی اللہم صلی علی محمدین یوں ہے، اچھا یہ دیوں لکھا ہے آپ نے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب دن کے بعد واو آ رہا ہے تو دیوں پڑھا جائے گا، اور جب واو نہیں آ رہا تو محمدین پڑھا جائے گا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، کیا دوسری شادی کرنے سے پہلے پہلی بیوی کو بتانا یا اس سے اجازت لینا ضروری ہے؟ اور اگر اس کو بتا دیا جائے اور وہ کوئی رسپانس نہ دے تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ دیکھیں، دوسری شادی سے پہلے پہلی بیوی سے اجازت لینا یا اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، تو جائز ہے، لیکن اخلاقی ذمہ داریاں بھی کچھ ہوتی ہیں۔ بیوی کو اعتماد میں لے کے کریں گے تو زیادہ آسانی ہوگی اور اس کا دل زیادہ نہیں دکھے گا۔ لیکن بیوی میں بھی فرق ہوتا ہے، بعض بیویوں کو اعتماد میں لیں تو وہ مان جاتی ہیں، بعض
اور زیادہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے آپ نے. شریعت میں بس یہ ضروری ہے کہ آپ کے لیے شادی اس وقت جائز ہے جب سب کے حقوق پورے ادا کریں, برابر بھی اور پورے بھی. اگر حقوق میں گڑبڑ کرنے کا ارادہ ہے تو پھر نہیں پھر جائز نہیں ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے, میں نے ناپاک کپڑے نل کے نیچے ایک ایک کر کے دھوئے, پھر ایک ساتھ بالٹی میں رکھے, اب سوکھ کر ایک کپڑے پر نظر پڑی تو تھوڑا سا صابن لگا ہوا ہے, کیا وہ سارے کپڑے ناپاک ہیں؟ اور جہاں پر سوکھنے کے لیے ڈالے تھے وہ جگہ بھی ناپاک ہے؟ بھائی ایک ایک کر کے دھو دیے, بس بھول جائیں اس کو, تھوڑا بہت صابن لگا رہ جاتا ہے, اس میں وہم میں نہ پڑیں آپ. جب ایک ایک نلکے کے نیچے ایک ایک کپڑا آپ نے دھو دیا تو بس پاک ہو گئے. نازیہ صاحبہ کراچی سے, اگر کوئی خاتون آن لائن بزنس کرنا چاہتی ہیں تو اگر وہ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر اپنی آڈیوز یا ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں تو بتائیے اس بارے میں شرعاً کیا حکم ہے, کیا وہ گنہگار ہوگی؟ کوئی خاتون آن لائن بزنس کرتی ہیں اور اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی آڈیو یا ویڈیو نہ ڈالیں, آڈیو کی گنجائش ہے تو بزنس سے جو ارننگ ہوگی وہ حلال ہوگی, لیکن یہ کہ احتیاط اچھی بات ہے. اگر کوئی جوان لڑکی ہے اپنی آواز کا بھی پردہ کرے تو اچھی بات ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اے آئی کے ذریعے اپنی آواز کو چینج کر لیا جائے. دیکھیں یہ عورت کا پردہ ایک ایسی چیز ہے جس میں جتنا زیادہ پردہ ہوگا شریعت اس کو اتنا زیادہ اپریشیٹ کرے گی. تو گنجائش تو ہے اس کی کہ اپنی چیز کو فروغ کرنے کے لیے جو ہے خاتون آڈیو بنا کے ڈال دیں, اور ویڈیو کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے اگر چہرہ چھپا لیں اپنا. وہ جوان لڑکی کے لیے چہرہ چھپانا لازم ہے. ہاں کوئی ایجڈ خاتون ہیں, بڑی عمر کی ہیں, تو پھر وہ چہرہ کھول سکتی ہیں, لیکن جوان لڑکی ہے وہ چہرہ نہیں کھول سکتی. باقی یہ کہ اس سے جو آمدن آئے گی وہ جائز ہوگی. تو آڈیو ڈالنے کی گنجائش ہے, لیکن میں یعنی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کے پہلو پر عمل کریں آپ. احتیاط اسی میں ہے کہ اے آئی کے ذریعے اپنی آواز کو چینج کر لیں, یعنی تھوڑا سا جو خواتین کی آواز میں ایک لچک ہوتی ہے وہ تبدیل کر لیں تو زیادہ اچھا ہے, تقوی کی بات ہے. کراچی سے کسی نے پوچھا ہے, میں 10ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میری عمر 18 سال ہے, مجھے انجانے میں اپنی ٹیچر سے پیار ہو گیا, میں انہیں اپنے دماغ سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں مگر یہ ہو نہیں پا رہا, میں نماز میں دعا مانگتا ہوں مگر نہیں بھلا رہا, کیا اسلام مجھے اس کی اجازت دیتا ہے کہ میں ان کے لیے رشتہ بھیجوں؟ آپ 10ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں, دیکھیں اسلام میں تو جائز ہے, کسی کے لیے بھی رشتے کا پیغام بھیج سکتے ہیں, تو آپ پیغام بھیج دیں, آپ کی وہ ٹیچر مان جائیں تو اچھی بات ہے, اور اگر پٹ جائیں آپ بہت برے طریقے سے تو پھر مجھے کچھ نہیں کہیے گا, کہ میرا نام نہیں لیجیے گا, مفتی صاحب نے بولا تھا. میں تو شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں, پیغام کسی کو بھی بھیجا جا سکتا ہے. باقی 18 سال کی عمر میں آپ کے والدین کہاں مانیں گے آپ کو, اور لڑکی والے بھی پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کی سورس آف انکم کیا ہے, کما کیا رہے ہو, رکھو گے کہاں, یہ سارے مسائل آپ خود سوچ لیں, اور وہ مان جائیں تو نور علی نور. ہم تو سب کو اجازت دیتے ہیں, ہم کیا شریعت نے اجازت دی ہے؟ ہمارے نبی کی عمر 25 سال تھی, آپ نے سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا جن کی عمر 40 سال تھی. تو اسلام میں تو جائز ہے, لڑکے کی عمر کم ہو لڑکی کی عمر زیادہ ہو آپ کر سکتے ہیں, یا الٹا ہو لڑکی کی عمر کم ہو لڑکے کی عمر زیادہ ہو تو بھی کر سکتے ہیں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, اللہ میاں کہتے ہیں جو پسند آئے اس سے شادی کرو. یہ ہماری سوسائٹی نے اوٹ پٹانگ باتیں بنائی ہوئی ہیں, اور خام خواہ میں لوگوں کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے کہ لڑکے کی عمر اتنی ہو لڑکی کی عمر اتنی ہو, اور یہ ہو وہ ہو, فلانا ڈمکانا, فضول باتیں بالکل. اللہ میاں کہتے ہیں مَا طَابَ لَكُم, جو اچھی لگیں ان سے شادی کر لو. تو بھائی آپ کے لیے آپ کو اچھی لگ رہے ہیں آپ ان سے شادی کر لیں, لیکن یہ مسئلہ آپ کے سوچنے کا نہیں, اگلا سوچے گا کہ کیوں کریں ہم شادی. ان کو شریعت نے تھوڑی کہا ہے کہ وہ آپ سے کریں, ان کو آپ اچھے لگیں گے تو آپ وہ کر لیں گی, نہیں لگیں گے تو نہیں کریں گی. پھر آگے ان کے ماں باپ کا مسئلہ ہے, بہت سارے مسائل ہیں میرے بچے. تو پٹنے والے پورے انتظام کر رہے ہو تم اپنے لیے. تو میں تو شرعی مسئلہ بتا دیا میں نے آپ کو. باقی میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں, پٹے تو میرا نام نہیں لینا کہ مفتی صاحب نے بولا تھا. میں نے شرعی مسئلہ بتایا جو سب کے لیے ہے, کہ کوئی بھی کسی کو پیغام بھیج سکتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, یعنی اللہ کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ. اور اس سے سوسائٹی کو عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے. یہ جو بے پردگی کا ماحول ہے نا, لوگ کہتے ہیں بچوں کو پڑھا رہی ہیں لڑکیاں جا کے, خواتین. او بھائی صاحب بچہ بعد میں ہوتا ہے, جو بالغ بچوں کی بات کر رہا ہوں وہ آدمی پہلے ہے, لڑکا پہلے ہے. تو لڑکوں کی اٹریکشن عورت کی طرف ہوتی ہے, تو فیمیل ٹیچرز ہونی ہی نہیں چاہیے لڑکوں کے اسکول میں.
یہ جو سوسائٹی لبرل بن رہی ہے نا، بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں، تو یہ واقعہ اب ایک نہیں ہے، 20 واقعات آ رہے ہیں. لڑکے عاشق ہو رہے ہیں ٹیچرز پہ، ٹیچر عاشق ہو رہی ہیں لڑکوں پہ. میرے پاس ایسے بھی کیس آئے ہیں کہ ایک فیمیل ٹیچر تھی، اپنے سے 25 سال کم عمر لڑکے پہ عاشق ہو گئی تھی وہ اپنے شاگرد پہ، اور اتنی پاگلوں کی طرح عاشق ہوئی، لڑکے کو خراب کر دیا اس نے، لڑکا بگڑ گیا وہ. تو فیمیل ٹیچر لٹو ہو گئی تھی اس کے اوپر. تو اس لیے یہ ماحول ہی ٹھیک نہیں ہے بھائی، مس گیدرنگ والا. لڑکے لڑکوں کے اسکولوں میں جائیں، لڑکیاں لڑکیوں کے اسکولوں میں جائیں، لڑکوں کو میل ٹیچر پڑھائیں اور لڑکیوں کو فیمیل ٹیچر پڑھائیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس پر کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا. ہماری دینی اسلامی تنظیمیں بھی بس چند ایک مسائل ہیں ان پہ وہی آواز اٹھا رہے ہیں. یہ بے حیائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا. دینی سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ اس پہ سب سے زیادہ آواز اٹھائیں. بھائی یہ کو ایجوکیشن سسٹم ختم کرو. لڑکوں کے اسکول میں لڑکیوں کا کیا کام ہے، فیمیل ٹیچر کا کیا کام ہے، اور فیمیل کے کالجز میں اور اسکولوں میں میل ٹیچر کا کیا کام ہے. اس سسٹم کو ختم کرنے کی سب سے زیادہ ملک میں اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. خیر جی، محمد سالک انڈیا سے، میں حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، کیا میں شافعی مسلک کی مسجد میں شافعی مسلک کو فالو کر کے امامت کرا سکتا ہوں؟ دیکھیں، آپ ایک فقہ کو فالو کریں. جب آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو آپ فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھائیں. وہ شافعی لوگ بھی آپ کے پیچھے پڑھ لیں گے. صحابہ میں بھی یہ اختلاف تھا، تو صحابہ کرام میں جن مسائل میں اختلاف تھا تو جن کی جو رائے تھی وہ اسی کے حساب سے نماز پڑھتے تھے، اور ان کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے تھے وہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے. تو اگر نارمل حالات ہیں، آپ کو کوئی مجبور نہیں کر رہا، تو جیسے آپ فقہ حنفی کے مطابق ہیں اسی طرح نماز پڑھیں. شافعی لوگ آپ کے پیچھے پڑھ لیں گے، اور کسی دن فقہ شافعی والا نماز پڑھا دے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں. تو باقی آپ کو کیا مجبوری ہے کسی ایسے کنٹری میں جہاں سارے شافعی ہیں اور وہ پھر آپ کو امامت کرنے نہیں دے رہے، تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن نارملی تو سعودی عرب میں ہم جاتے ہیں نا، وہ فقہ حنبلی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. اور بعض ائمہ فقہ حنفی کے مطابق وہاں نماز پڑھاتے ہیں سعودی عرب میں، تو ان کے پیچھے سارے حنبلی لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اختلاف تو صحابہ کے درمیان بھی موجود تھے، لیکن سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو آپ بھی پڑھ لیں نماز اور پڑھا بھی دیں ان کو. ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت اسلام کو سبسکرائب کیجیے.